بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ آج ہم سیلف ہیلپ بکس ریویو کے حوالے سے نئی کتاب کا ریویو کرنے جا رہے ہیں، جس کا موضوع ہے شکر گزاری کا احساس کس طرح پیدا کیا جائے، ہاؤ ٹو بی اے گریٹفل پرسن۔ دیکھا جائے تو قرآن مجید میں بار بار اللہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ شکر گزار بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں، اس کے مال میں، اس کی روزی میں، ہر چیز میں برکت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو اس کتاب کے اندر الگ الگ واقعات لکھے ہوئے ہیں شکر گزاری کے حوالے سے۔ اس میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ شیخ سازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کسی کام سے بغداد کی جانب جا رہے تھے۔ پرانے زمانے میں ہوتا کیا تھا کہ گھوڑوں، بیلوں اور اونٹوں پر سفر کیا جاتا تھا، اور جو غریب لوگ ہوتے تھے وہ پیدل چل کر جاتے تھے۔ تو شیخ سازی کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ کوئی جانور کر سکے تاکہ وہ اپنا سفر اس پر پورا کر سکے۔ اب شیخ سازی پیدل چلنا شروع ہو گئے، اور دوسروں کے ساتھ جو پیدل لوگ جا رہے تھے، جاتے جاتے کیا ہوا کہ بغداد اور شیراز کا جو مفاصلہ ہے وہ اچھا خاصا مفاصلہ ہے۔ شیخ سازی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب چلتے جا رہے تھے، سفر کے دوران ان کی چپل ٹوٹ گئی۔ ان کی جب چپل ٹوٹ گئی تو ننگے پاؤں سفر کو جاری رکھا۔ اب ننگے پاؤں چلتے گئے تو ان کے پاؤں میں تکلیف ہونے لگی، زخم ہو گئے، اور زخم کی وجہ سے چھالے پڑ گئے ان کے پاؤں میں، اور تھک ہار کر اس قابل نہیں رہے کہ وہ آگے چل سکتے ہیں، تو ایک ٹھیلے پر آ کر بیٹھ گئے۔ وہاں بیٹھ کر انہوں نے اللہ سے گلہ کیا کہ کاش اے میرے مولا تو نے رقم دی ہوتی، نہ ہی میں پیدل چلتا، نہ ہی میں جو زخم ملتا، اور نہ ہی میرے چھالے ہوتے پاؤں میں، اور نہ ہی میں تھکا ہار کر بیٹھ جاتا۔ اب یہ سوچ ہی رہے تھے کہ ان کے سامنے ایک شخص گزرا جس کے دونوں پاؤں نہیں تھے، اور وہ ایسے ہی چلا جا رہا تھا۔ ادھر ہی حضرت شیخ سازی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کر لی، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی، اور اللہ کے حضور دل دل میں کہنے لگا، میرے مولا تو نے مجھے پیر صحیح سلامت دیے ہیں، اور میں چل بھی سکتا ہوں، میں گھوم بھی سکتا ہوں، مالک تیرا شکر ہے۔ اب جب شکر بجا لائے نا، تو ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشکل حالات میں شکر گزار رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کب انسان پر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، وہ وقتی ہوتی ہیں، ان وقتی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے کبھی بھی اللہ کے سامنے گلہ نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں کہ کبھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ مزید بدتر حالت میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ شکر گزاری کا احساس کس طرح پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی کبھی کبھار اگر دیکھتے ہیں نا کہ میرے پاس کوئی نہیں، بیٹھ کر گھر پر گنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا نوازا ہے۔ مختصر بتا دو، اگر آپ کے پاس اولاد ہے تو شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا ہے، چھت، تو اس کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ نے اوروں سے آپ کو بہتر رزق دیا ہے تو شکر ادا کریں، آپ کے والدین حیات ہیں تو شکر ادا کریں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لسٹ بنائیں گے تو ہزاروں چیزیں مل جائیں گی جس پر بار بار آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا، کیونکہ جو بندہ رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید اس کو اس کے رزق میں، روزی میں، اس کے گھر میں، اس کی چیزوں میں برکت عطا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہمارے اوپر، تو کبھی کبھار اکیلے میں بیٹھ کر سورہ رحمان ترجمے کے ساتھ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور بیٹھ کر اس کو صرف سنیں کہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے ہم انسانوں کو نوازا ہے، جو بار بار کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو ہمیں اللہ کا شکر گزار رہنا چاہیے ہر حال میں،
کیونکہ وہ مولا ہے، جس حال میں بھی رکھے اس حال میں اگر بندے نے شکر کرنا ادا کر لیا اور اس حال پہ راضی رہنا سیکھ لیا تو وہ بڑا اپنی زندگی سے مطمئن رہے گا، خوش رہے گا، کیونکہ وہ اپنے مالک کے فیصلے پر راضی ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے پر جب کوئی راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت نوازتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک بہت بہت شکریہ۔